جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں، بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹکاؤ بات تھی نا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ بات پوری سنتے نہیں ہو نا. جب آپ پوری بات سنتے نہیں ہو نا تو بات ہوتی نہیں ہے پوری سمجھ میں نا. پھر کیا ہوتا ہے کہ پرابلمز آتی ہیں. آج کی بات بہت ہی اہم تھی. بہت ہی لوگوں نے سوالات کی کہ جی اس کے بیچ ختم نہیں ہو رہی، اس کے بیچ ختم نہیں ہو رہی. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے علاج بہت کیا لیکن اس کے بیچ جو ہے وہ ہمارے گھر سے جان نہیں چھوڑے. بابا اس کے بیچ کا آج میں آپ کو نہیں بتا رہا اس کے بیچ کیوں ہوتی ہے. میں آپ کو اس کے بیچ کا ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں، خارش کا ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں. اگر تو آپ اس کو سمجھ جاؤ گے تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. دیکھو یہ جو جرمس ہوتا ہے نا، یہ جو کیڑا ہوتا ہے اس کے بیچ کا، یہ آپ کی باڈی میں رہتا ہے. جس طرح کھٹمل جو ہے آپ کے بستروں میں رہتا ہے، اس کے بیج آپ کے باڈی کے اندر رہتا ہے، آپ کی اسکن میں رہتا ہے. اور یہ جو حصے ہے نا جہاں پہ دو اسکن ملتی ہے وہاں پہ یہ بلیڈنگ کرتا ہے. اور دنیا میں جاندار کی موت تو ہوتی ہے، انڈوں کی موت نہیں ہوتی ہے. جب تک کہ وہ انڈے اپنی پوری یاترا نہ کر لیں اور ایک جاندار کو پیدا نہ کر لیں اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی ہے. تو اس کے بھی کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ اس لیے ختم نہیں ہو رہا کہ آپ اس کو صحیح سمجھتے نہیں. ایک دفعہ سمجھ لو، ڈاکٹر بتاتے بھی ہیں، پرچہ بھی دیتے ہیں، کریمیں بھی بتاتے ہیں، لوشنز بھی بتاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں. بھائی میرے کپڑے کاٹن کے پہنو، صحیح ہے. جب نہاؤ تو گرم پانی سے نہاؤ جس کو پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو بہت زیادہ خارش ہے تو نہانے کے بعد تیل لگاؤ سرسوں کا باڈی کے اوپر، ٹھیک ہے. ان جگہوں پہ لگاؤ جو چھپی ہوئی جگہ ہے، تاکہ اگر تھوڑی بہت جو انفیکشن ہے وہ صحیح ہو جائے. پیٹرولیم لگاؤ، موئسچرائزنگ جب آپ اپنی باڈی کو کرو گے تو یہ جتنے چھوٹے موٹے پرابلمس ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے. اور پھر بھی نہیں ہوتا اور خارش مستقل رہتی ہے تو اونی کپڑے چھوڑ دو، ہے نا. اونی کپڑے چھوڑ دو، را سلک والے چھوڑ دو، نائلون والے چھوڑ دو. اگر پہننا ہے بہت ضروری ہے، شادی بیاہ کے اندر ضروری ہے، نیچے کاٹن پہنو، اوپر یہ چیزیں پہنو. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی اسکن میں ریشز نہیں آئیں گے، اسکریچ نہیں آئیں گے، ہے نا. یہ کرو اور پھر پورا علاج کرو. گرم پانی سے نہاؤ کھولتے ہوئے، کپڑوں کو کھولتے ہوئے پانی میں دھو. بستر جو دھل نہیں سکتا، میٹریس وغیرہ ہوتا ہے نا، تو اس کو دھوپ کھلاؤ. چادروں کو بھی گرم پانی سے دھو، ٹاولز کو بھی، ٹوپی کو بھی، انڈر گارمنٹس کو بھی. جب آپ اس کو گرم پانی میں دھو گے نا تو وہ کیڑا مر جائے گا. آج ٹریٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، آج انڈیکیشن کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، کیونکہ یہ ٹریٹمنٹ ہی نہیں کرتے لوگ، بیچارے پریشان ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون کون سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے تو بہت علاج کیا. یہ جڑ، اور اس میں زیادہ تر فیمیلز ہوتی ہیں. میرے پاس پاکستان سے علاوہ بھی، ہم تو کہتے ہیں پاکستان میں گندگی زیادہ ہے، پاکستان سے باہر بھی یہ پرابلمس ہیں اور وہاں پہ بھی لوگ جو ہے یہ بات کرتے رہتے ہیں. تو پھر کیا، ان کو سمجھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، انڈیویجول بتاتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ان سے چیٹنگ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ بھائی ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو. اور پھر بھی ماشاء اللہ سے سمجھ جاتی ہیں. اور 8-10 دن جب ہم، اچھا پہلے کیا ہوتا تھا 3 دن دوائی لگواتے تھے اور اس کے بیچ ماشاء اللہ سے صحیح ہو جاتی تھی. اب اتنا ڈھیٹ کیڑا بن گیا ہے اور اتنا چینج ہو گیا یہ ڈیزیز کہ اب اس کو 10 دن لگوانی پڑتی ہے، ٹیبلٹ کھلانی پڑتی ہے اور پریکاشنز پوری کرانی پڑتی ہے، جب جا کے یہ قابو میں آتی ہے. پھر اس کے بھی اس کے ساتھ اس کا فنگس بھی جو کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو فنگس ملا کے، اچھا لوگ کیا بولتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ہمیں تو اس کے بیج ہے، فنگس تو نہیں ہے. اور بھائی ہمیں بھی تو، ہماری بھی تو کوئی ریسرچ ہے نا. ہم بھی تو وائرل، ہم یہ ساری کیڑوں کو دیکھ رہے ہیں نا اور ساری ڈیزیز کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم فنگس ساتھ میں ڈلواتے ہیں کہ اگر فنگس کے تھوڑا بہت اثرات ہوں تو وہ ختم ہو. کل ہی پرسوں ہی ایک صاحب نے مجھے کال کی، سر یہ آپ اینٹی فنگل کیوں لکھ کے دے رہے؟ بھائی 100 روپے کی ٹیوب آتی ہے، اگر اس کو مکس کر کے لگا لو گے 10 دن، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی دونوں چیزیں کور ہو جائیں گی. اگر فنگس کہیں پر کریٹ ہو رہا ہے وہ بھی سیٹل ہو جائے گا اور اس کے بھی اس کو تقویت، اس کے بھی اس کی دوائی کو تقویت ملے گی.
اور وہ آپ کی ختم ہو جائے گی. تو آپ اپنی جو ہے نا ہمیں نہ بتایا کریں کہ سر ہمیں پتہ ہے ہم اس وقت جس پوزیشن سے گزر رہے ہیں, جتنے پیشنٹس ہمارے پاس ہیں اور جتنا وائرل ہم ہوئے اس وقت اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھو تو سب سے پہلا چینل میرا آتا ہے. تو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں نا, تبھی تو ایسا ہے نا. تو ہمارے پاس زیادہ لوگ پوچھتے ہیں, ان باکس بھرا پڑا ہے ہمارے دعاؤں سے اور خوشیوں سے اور لوگوں کے اپریشیٹ کرنے سے. تو ذرا سا اس کو دیکھا کرے, ہماری بھی کچھ ایکسپیرینس ہوتا ہے, ہمارا بھی کچھ تجربہ ہوتا ہے. تو اینٹی فنگل کو ملا کے مسکیبیز کی دوائی دیتے ہیں. ابھی نام لینا ضروری نہیں ہے, اگر جس کو ہو وہ مجھے ان باکس میں آ کے بتائے. ہم 24 گھنٹے میں آپ کو رپلائی بھی دیتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اور فون کیا اور بتایا اور سر ابھی کے ابھی بتائیں. ارے ابھی کے ابھی کیسے بتائیں باس, تھوڑا ٹائم تو دو. ہماری بھی تو کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے, کہیں ہم بھی تو انگیج ہوتے ہیں, کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم آپ سے کوئی چارجز نہیں لیتے. لیتا ہوں چارجز, لوگ ڈر جاتے ہیں جب میں بتاتا ہوں چیزیں اور کہتا ہوں اپنے میرے چارجز دے دو, تو لوگ ڈر جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا مانگ لے گا. انہیں نہیں صحیح ہونے کے بعد ارے بابا ابھی دے دو یار. پھر بتاتا ہوں چارجز. اب میرے چارجز تو بہت ہی نومینل ہے اور بہت ہی ایزی ہے, ہر آدمی دے سکتا ہے. بھائی دعا کرنا ہے نا, اسی طریقے سے ہم آپ لوگوں کو چیزیں بتاتے رہیں. پھر آپ کو اگر فائدہ ہو, آپ کو اگر رزلٹ آ جائے تو دوسروں کو شیئر کریں, دوسروں کو بتائیں میرے چینل کے بارے میں, تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. بس یہ چارجز ہیں میرے. آج تک 1 روپیہ میں نے نہیں لیا کسی سے, ٹھیک ہے. آج تک اتنے سال سے, میں 1.5 سال ہو گیا, 1.25 سال سے اس کیمرے کے سامنے بیٹھ رہا ہوں, یہی چارجز لیے. کبھی بھی یہاں سے کراچی سے میں نے کسی کو دوائی نہیں بھیجی, نہ میں نے کراچی کسی کو بلایا. ہاں اگر کوئی پرابلم ہے تو بتا دیتا ہوں, یہاں چلے جاؤ, یہاں چلے جاؤ, ٹھیک ہے, خود ہی کراتے رہو. تو جب اتنا مخلص ہو کے میں چل رہا ہوں تو میرے چارجز دینے میں کیا پرابلم ہے آپ کو یار. دے دو نا, آپ بھی دے دو, شیئر کر دو پوسٹ کو, لائک کر دو. ان باکس میں جو باتیں ہم کرتے ہیں آپس میں کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, میں بتاتا ہوں یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, وہ لکھ دیا کرو یار, بس ختم. یہ ہو گئے چارجز, ہو گئے فری آف کاسٹ. اور یقین کرو میں یہ کرتا رہوں گا, میں کبھی بھی 1 روپیہ کسی سے نہیں لوں گا. ہاں اگر کوئی مجبور کرے گا کہ نہیں جی آپ ہی دوائی بھیجیں, آپ ہی انجیکشن بھیجیں, آپ ہی ٹیبلٹس بھیجیں, تو ہم جو ریٹ ہیں اس ریٹ پہ بھیج دیا کریں گے. ورنہ تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی اپنے شہر سے لو, یہ دوائی کا نام ہے اور یہ انجیکشنس کا نام ہے, یہ آپ کو وائٹننگ انجیکشن دے رہے ہیں, یہ آپ کو کولیجن دے رہے ہیں, جس شہر میں ہو وہیں سے لے لو. ہمیں کیا ضرورت ہے خواہ جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ انگیج کرنے کی اور دوائیاں بھیجنے کی اور اپنا منجن بیچنے کی. تبھی تو لوگ اتنا لائک کرتے ہیں, اتنا پسند کرتے ہیں اور اتنا شیئر کرتے ہیں, اور ہم سے پوچھتے بھی ہیں. ہمیں اچھا بھی لگتا ہے کہ لوگ اتنی پذیرائی دیتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, بات کہاں تھی کہاں چلی گئی, اس کے بھی اس کی باتیں بتا رہا تھا میں آپ کو. اچھا, تو اس کے بھی اس کے اندر آپ لگ کر محنت لگ کر جو ہے کام کریں, پورا گھر ایک ساتھ علاج کریں, سب نہائیں گرم پانی سے, پھر دوائی لگائیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے چیزوں کو کھولتے ہوئے گرم پانی میں دھوئیں, دھوپ میں سکھائیں, اور پھر استری الٹا کر کے کریں. کپڑے کو جب الٹا کریں گے نا, شرٹس کو, شلوار کو, پجامے کو, پینٹ کو, انڈر گارمنٹس کو الٹا کر کے پریس کریں گے, استری کریں گے اس کو, اس کے اندر کے سارے جرمز ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ وہ لوگ کریں گے جن کو اسکیبیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. 10 دن کروائیں گے, اگر رزلٹس آ گیا تو اگلے 10 دن احتیاط نہ کراتے. 20 ڈیز کا علاج ہے, 5 دن کا بیچ میں بریک ہے. لوگوں کو سمجھاتے ہیں, لوگ جو سمجھ جاتے ہیں وہ اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے, اور پھر وہ بالکل. اچھا ایک اور چیز تھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جن کو خارش ہے. اب ان کو کہو کہ آپ علاج کرو, وہ نہیں کرائیں گے, بولے چھوڑو یار تم اپنا کام کرو, ہمیں نہیں کرانا علاج. پھر ہم کہتے ہیں وہ ان سے ذرا دور. دور سے مراد یہ ہے اگر آپ ان کے گھر جا رہے ہو تو واپس آ کے صحیح طریقے سے بات لو, ٹھیک ہے, ایک اپلیکیشن لے لو. وہ آپ کے گھر آتے ہیں تو ان کو وہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں ان کو واش کروا لو چیزوں کو, ٹھیک ہے, اور بس ان سے گلے نہ ملو, ان سے زیادہ ہینڈ شیک نہ کرو. ایسے نہیں کہ آپ پراؤڈی ہو, کیونکہ ان کو ڈیزیز ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ کھجاتے رہتے ہیں, ایسے ایسے کھجاتے رہتے ہیں, ان کا ہاتھ ادھر ادھر گھسا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے یار یہ بھی اسی مرض کا مارا ہے, یہ بھی اسی چیز کا میں گزر رہا ہے. تو ان سے تھوڑا سا دور رہو, کیونکہ مسئلہ یہ کہ لگتی ہے نا چیزیں, یہ تو یہ تھوڑا سا کر لو تو زندگی بہتر ہو جائے گی. تھوڑا سمجھ لو گے
اپنے اس بیماری کے بارے میں تو انشاءاللہ اس کے بھی جڑ سے نکل جائے گی. ایک وقت آئے گا پورے پاکستان سے نکل جائے گی, پوری دنیا سے نکل جائے گی. نہایا کرو روزانہ کی بنیاد پہ, دن میں ایک بار ضرور نہایا کرو, سردیوں میں ایک بار, گرمیوں میں 2-3 بار, ٹھیک ہے. گرم پانی سے نہایا کرو, وائٹ صابن استعمال کیا کرو, کلر والا صابن کبھی استعمال نہیں کرنا, کلر والے صابن سے ایچنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اپنے بچوں کا اس طرح خیال رکھو. آپ اگر اس چیز کو سمجھو گے, آپ کے بچوں کے لیے آسانی ہوگی, آپ کے ماتحتوں کے لیے آسانی ہوگی, کیونکہ جب آپ کو نالج ہوگی تو آپ ان کو بتاؤ گے, ہے نا. تو اس طرح کر لو یار, زندگی بہت اللہ نے نعمت دی ہے, بیماریوں کے ساتھ گزارنے سے کیا فائدہ, اس کا علاج کر لو, ٹھیک ہے. اگر تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو تو آگے اس کو بتائیں ضرور انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کو میرا اور حامینہ سے السلام علیکم.